ایران۔ سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربع کیا تھا، یہ کن ممالک اور علاقہ جات پر مشتمل تھی۔ چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربع وہ نہیں تھا جو آج کے ایران کا ہے۔ موجودہ دور کی بہت سی آزاد مملکتیں اس وقت ایران کا ایک حصہ تھیں۔ ول ڈیورنٹ اپنی مشہور کتاب دا ایج آف فیتھ میں رقم تراز ہے۔ تیسری صدی عیسوی کا ایران مندرجہ ذیل ممالک پر مشتمل تھا: افغانستان، بلوچستان، سودیانہ، بیخ اور عراق۔ موجودہ پرشیا جس کو فارس کہتے ہیں، یہ اس وقت کی مملکت کا ایک جنوب مشرقی صوبہ تھا۔ اس کو ایران کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ آریوں کا ملک تھا۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ یہ سلطنت بلوچستان، سیج مکران، کرمان، غور، بامیان، ہندوکش، سیستان، زابلستان، خراسان، ماوراء النہر، رشت، اصفہان، مازندران، استراباد، گرگان، فارس، لارستان، خوزستان، افغانستان، کابلستان، پنجاب، کردستان، شیروان، بابل، موصل اور دیار بکر پر مشتمل تھی۔ ایران کا لفظ آریانہ سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے آریاؤں کی سرزمین۔ اسی دائرہ معارف اسلامیہ میں ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 9ویں صدی قبل مسیح میں آریائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس سے چل کر مغربی ایران کے سلسلہ کوہ زاغروس کے وسطی علاقہ میڈیا میں آباد ہوئی، اور اسی جغرافیائی نسبت سے یہ لوگ ماد کہلائے۔ اسی نسل کی ایک دوسری شاخ مشرقی ایران میں وارد ہوئی۔ یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے پارس فارس آئے اور پاری کہلائے۔ موجودہ ایران کا رقبہ 6,28,000 مربع میل ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے ایران کا رقبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اہل ایران کے مذہبی عقائد۔ ایران کے جس تاریخی عہد سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ساسانی خاندان کی حکمرانی کا عہد ہے۔ اس خاندان کی شہنشاہیت کا مؤسس اول اردشیر تھا۔ اس نے 28 اپریل 224 عیسوی میں تیسفون کو فتح کیا، اور جب وہ اس شہر میں فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوا تو اس نے اشکانی خاندان کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح ساسانی خاندان کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اہل ایران کے عقائد کے بارے میں بریگیڈیئر جنرل سر پرسی سائسکس نے اپنی کتاب ہسٹری آف پرشیا میں لکھا ہے: آریہ قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔ روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں، حیات بخش بارشیں، ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی، جبکہ ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔